اپنا سائیکل دی ناتے چند اشار پیش کرے سا میرے ابلاغہ سے مدد پیش کرا اور بہت گزارش کر سکتے اگر کوئی شعر لاس پسند آئے تو باواز بلند سبحان اللہ کے سو میں جناب حضرت قبلہ خلیفہ صادق کو مجھ سے گزارش کر تھا وہ آخری صاحب پر تشریف فرمائے اسٹیج پر تشریف لینا دوسرے پر سبحان اللہ تو جی صاحب سامنے تشریف فرمائے میں ایک گزارش قبلہ شاہ سے شامل کر کے اسٹیج
جنگل میں بھولے Oh
لیکن صرف فرائش ہے کہ مدینہ پاک میں پڑھی نازل پیش کرے صاحب چل مدینہ چل مدینہ دوسری پر سے بابا اپنی جگہ میری جگہ آپ کرنا تو بتاؤ نہ مار یہ جو ناقص بھی بابا چار نام سارے رات کو ان شاء اللہ کام کری کیونکہ سید صاحب تشریف ہماری بھی دور چل مدینے چل
جزاک اللہ الحمدللہ ایہن جناب ملک عبد المصطفیٰ صاحب صحیح جڑے جناب رسول مقبول تو سب محظوظ کروانے پہ ہیں کہ روز وقت ہوا ہے مہمان جناب حاجی سردار خان صاحب جویا اور سارے علاقے کی معروف شخصیت محترم اور مقام جناب الحاج خان احمد خان صاحب بلوچ صاحبزادہ صادق محمود صاحب قریشی سجادہ نشین اللہ علیہ سرکار بہاولپور کو میں تمام مہمانوں کو علاقائی طرفوں اور پیر صاحب کی طرفوں خوش آمدید آتا ہوں نعت خان کا سلسلہ اختتام پذیر کیا ان کے سامنے خطیب ملت حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب قادری آپ شجاباد تشریف فرمائے انہوں کا نورانی عرفانی وردانی خطاب کی گئے انہوں کا خطاب کو قدر زوردار نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم سبحان اللہ على رسوله الكريم والسلام على آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله ومولانا العظيم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد بندے پروردگارم امت احمد نبی تابدار جہاں یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہایت ذی قدر وزیر احترام مقدس و معزز و محترم سادات نظام علماء ذی وقار اکابرین علاقہ و معززین محفل نہایت پروقار تقریب کے اندر اسادی حاضری ہے اور خوش نصیب ہیں کہ ولی کامل عارف کامل جگر گوشہ زہرا سبحان اللہ دی پاک تقریب سعید اس پاک سبحان اللہ حاضری اور سعادت مندی دا حصہ نصیب تھے سبحان اللہ تھوڑے سامنے علماء اہل سنت دا کہ جمع غفیر اور حضرت قبلہ صاحبزادہ ذیشان دا اپنا ایک حلقہ اثر ہے جنہاں دی محبت اور کشش کے اندر بڑے بڑے علماء کرام اور بہت سونے سونے مدح خانان مصطفیٰ جلوہ فرمائن میں اپنی سعادت سمجھدا کہ اس پاک تقریب میں کو حاضری دا موقع اپنے عنایت فرمائے چند منٹوں کے اندر میں اپنی جھولی اپنا دامن جڑا دراز کی تھے رحمت نال پر کرنا چاہنا اور حضرات کی دعا اور تھوڑی شفقت کا منتظر ہاں آیت مبارکہ دے ذرا تھوڑا جا توجہ فرمے سو اور میں مختصر تو مختصر وقت اپنی غلامی پیش کر کے پھر آخر دعا واسطے دامن دراز کرے سا میرے پیارے پیازو ذوالحج پاک دا مہینہ ہے اج او آخری ایام جیڑے حرمین طیبین دے اندر اج دیدنی لمحات اج پورے عالم دے مسلمان طواف ادا کر کے مینا تو روانہ تھی دے پن قافلے کشا کشا مینا دیوادی تو روان دلائن منظر کو سامنے عرض کریں گے ہوئے میں اپنی غلامی درج پہ کروینا جیرے ویلے اے پاک واقعات اے پاک مناظر تیرے
عروج دے اندر ذرا تو پچھلے زمانے دے اندر دور دے اندر اپنے دماغ کو گھن جل جدر اس آبادی دا نشان نہ اس دنیا دی آبادی دا کوئی اندازہ تے کوئی وہم و گمان نہ تو پاک اسجاد اجساد مقدسہ مطہرہ سلوہ فرمان ایک باپ آئے دوجہ دل بندے ایک پاک خلیل دوجہ دنا سیدنا اسماعیل اور کائنات چشم فلک نظارہ پہ کریں دیئے آج اے نفوس قدسیہ جت قدم رکھی کرن اے بیابان آبادی دے اندر اے کیا رنگ لگدا پہ کیا بنیاد رکھی دی پئیے تکمیل فرمان عزتی پہ تھی دیئے مالک والملک نے اپنے خلیل کنو اپنے پیار دا نظرانہ منگے مالک والملک نے اپنے خلیل کنو اپنے پیار دی دلیل منگی ہے اور میرا خلیل تے اپنا مالی میں کو دیتے تے موقع دے جان بھی پیش کی تھی ہے پر میں چاہنا اج اپنی پیاری چیز قربان کر دے مولا دل بند عزیز ہے فرما کہنا میرے سامنے اج میں دکھاون چاہنا جے کو اسا خلیل بنے نے او امتحان کیویں دے نے جے کو اسا خلیل بنے نے او کامیاب کیویں تھی نے جے کو اسا خلیل بنے نے او عظمت کا تاج کیویں پہ نے مولا حاضر آپ اپنے دل بند کو حضرت اسماعیل اللہ نبی نا کو گھن کے اختصاراً بیان کرے نا ای پارٹی دے اندر ہے جن دا نام میناد پا کے بچے نے پوچھے ابا جی او کیا مقام میں جس پروگرام میں دعوت دا پر میں نے بچہ کہا لے قالا یا بنیا انی ارا فی المنام میں انی اذبحو کا فانظر ماذا ترا اور میرا بچہ میں خواب کے اندر جتھے اپنے رب کو راضی کرن کی تھے میں تے کو ذبح کی تھے میرے خواب دی تعبیر میں اپنی تعبیر پوری کرن آیا میرے فنجادو تسا توجہ نال سنو مشائخ بھی جلوہ فرمائن علماء بھی جلوہ فرمائن سارے عقیدے دے اندر جڑا نبی دا خواب ہوندے او حقیقت ہوندے مولوی دا خواب غلط ہو سکدے امیر دا خواب غلط ہو سکدے بادشاہ دا خواب غلط ہو سکدے پیغمبر دا خواب حقیقت ہوندے آفتاب بھی واسطے ہیں اور پھر میں نے بچہ میں سے کچھ ذبح کرنا چاہنا فانظر ماذا ترا اور تو بول تیری کیا مرضی ہے اور اجازت نال میں تھوڑی گال پیار کرے نا اپنے عام دوستوں کو سمجھاون کیتے بجلے حکم عزتی آڈر مالک الملک دا کہ قربانی دے اور آپ ان کی تکمیل اور تعمیل کیتے میدان براج ماں تے جلوہ فرمائے وہ این موقع دے پتر کنوں رائے جنہ دی کہیں لوڑ ہے جب اجازت حکم اللہ دے اللہ امر کرن والا ہے نبی معمور ہے تے پچھان دی کہیں لوڑ ہے میرے پیارے پیادو والغور کرو اللہ کوئی علم نبی و پیغمبر کوئی علم جنہیں میں پیغمبر میرا فرزندری پیغمبر ہے جنہیں میں معمور میرا پاک فرزندری اللہ دے حکم دا پابند ہے اگر میں خود چا ذبح کرے نا قربانی چا دینا فقط اجر دا مستحق میں بنسا میرے بچے دی رضا نہ ہو سی ایکو اجر نہیں ملنا لہذا رائے کن گنا اور یقیناً ایدی رائے بھی ابے دی تعین کرے سی تاکہ قربانی جو دیلے میں کو دیور دا اجر ملے میرے بچے کو کسان دا اجر ملے انظر انظر ماذا ترا بیٹے بولو تواڈی کیا مرضی ہے اور فرزند دل بند بولے نبی دا جگر گوشہ بولے ادے قالا یا
کہیے جلدی کرو جی اللہ دا امر تے جلدی تعمیل کرو پتر تو کیا کرے دے ادھے سبتا جے دونی انشاء اللہ من الصابرین کئی غلام نے ترجمہ لکھے فرمائے نے جو ذبح ہونے کی ہے آرزو جو ذبح ہونے کی ہے آرزو تو پسرے خلیل سے سیکھ ادا جو ذبح ہونے کی ہے آرزو تو پسرے خلیل سے سیکھ ادا جو ذبح ہونے کی ہے آرزو تو پسرے خلیل سے سیکھ ادا جو چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پا تیرا گلا جو چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پا تیرا گلا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا پاک خلیل بچڑے کو قربان پیا کرے دے جڑے چھری نبی نے لگتے جگر دے رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ تہواری نبی نے زور لے چھری نہیں چلی آپ پتھر سے ماریے پتھر دو ٹکڑے تھی گئے چھری پتھر تو سکتی میرے نرم و نازک گلاب کنوی لطیف پیارے کلے والے رکھتے جگر کو ذبح نہیں کر سکتی چھری رو پئی ہے آج یہ بے نیاز ربا میں کو زبان دے میں تیرے نبی کو جواب دے رب نے زبان دیتی ہے چھری بول گئے آج یا ابراہیم کیفا اقتلو اسماعیل الخلیل یا مرنی والجلیل یمنانی اور خلیل کوریج نہ میں تیری مننا تیرے رب دی مننا سب فرمی دے وے ذبح کر جلیل ادھے خبردار ذبح نہیں کر اور توجہ کرو میں گال کو مختصر اندہ کرے نا اللہ دے نبی کو جوش آگے اور میں نے میں کو آڈر کریں دے تے کو رکیں دے اور قابو تھی میں دے دا چل دیئے کہ نہیں چل دیئے ادب دینا اجازت نہ عرض کرے سا وہ کتنے کو چشمن وہ کتنے بد نصیب ہیں جنہیں عظمت نبوت کو نہیں جانتے اور اپنے کتاب ہے دریدہ تحنی دے نام لکھنی کرے وہ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں نعوذ باللہ وقت اجازت نہیں دینا میں عرض کر رہا تیرے دروازے دے پاک محمد دا بلال تقدیرہ بدلا سکتے وہ تو نبوت کا مقام کیا جس نبی دا بلال کائنات دا نظام محتر کر سکتے جس نبی دا بلال ابھردے سورج کو روک سکتے وہ پاک نبی دے گھرانے دا مقام کیا ہوتا فرمائنے میں دے دا تو چل دیئے کہ نہیں چل دی ہو غور میں نبی نے چھری رکھی ہے زمین ہل گئی ہے آسمان ہل گئے عرش ہلے بے نیازہ تیرا نبی کسدا پہ اور نبی دے ہاتھوں کسدا پہ اللہ فرمائے حوصلے نال دیکھو آج چھری ہی چلاونی ہے اتیاری بچاونے وہ کی بے نیاز فرمائے اگر چھری رک دیئے غور اگر چھری رک دیئے نبی رس دے توجہ نہیں دیکھی تھی اگر چھری رک دیئے نبی رس دے چھری چل دیئے نبی کس دے چھری چل دیئے نبی کس دے چھری رک دیئے نبی رس دے مولا کیا کرے نے پتہ چھری چلے نے تے یار کوئی بچے نے مولا ہو کی نے پر میں ہے کوئی مجمع دے اندر آکے بدلا جا دے آکے فدیہ جا دے آکے ہندہ بدلا جا دے اللہ فرمائے چپ تھی گئی ہے اللہ پاک فرمائے ہے کوئی جڑا آج میرے نبی دا بدلا دے بل چپ تھی گئی ہے پر تیجی دفعہ ندا آئی ہے بل چپ تھی گئی ہے چوتھی دفعہ آواز آئی ہے ایک پاک
روح بولیے پر میں نے لبیک 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 یا ربی لبیک حاضرہ 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 میرا رب میں حاضرہ کون ہے مولا میں زہرا دا لال میں حسین ابن علی میں جگر گوشہ مصطفیٰ میں راکب دوش رسول میں جگر گوشہ علی میں زہرا دا کھیر پیون والا حسین میرا حسین میں ترائے والی آواز دیتی ہے نے بویا ہون کیوں بولے مولا کے بھی اممہ زہرا ہوئے جنہ بابا علی ہوئے جنہ نانا نبی ہوئے انہیں کمالت کمی نہیں ہوندی میں ادبن نہیں بویا پہلے متا کوئی نبی بولے تجھے کمال دے نہیں بویا متا کوئی فرشتہ بولے تیجے واری نہیں بویا متا کوئی جن بولے رب جلے تیئے جنسا نہیں بویا چوتے واری بویا تے چار واری بویا حاضرہ حاضرہ میں حسین